بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے کہا کمال ہے، شطرنج کھیل رہے ہیں آپ لوگ اس وقت؟ ڈاکٹر صفدر نے سر اٹھایا۔ کیا اس وقت یہاں ہم پولو کھیل سکتے تھے؟ میں نے سر کھجا کے کہا غالباً نہیں، گھوڑا انکار کر دیتا۔ ذہنی اور اعصابی دباؤ کو کم کرنے کے لیے میں شطرنج سے بہتر کوئی کھیل نہیں سمجھتا، وہ بولا۔ پریشان کن خیالات سے بچنے کے لیے ذہن کا رخ تفریح کی طرف موڑ دینا اچھی بات ہے۔ خان جی اپنے اصول پر عمل پیرا تھے، خیال کو کنٹرول کرو۔ میں نے اندر جا کے جوتے موزے اتارے اور بیڈ پر لیٹ کر فون پر ڈاکٹر کمال فاروقی کا نمبر ملایا۔ اس نے پہلی گھنٹی پر ہی ریسیور اٹھا لیا۔ تو جاگ رہا تھا الو کے پٹھے؟ میں نے کہا۔ جگانے کے بعد اس سوال کا مقصد سور کے بچے، وہ خفگی سے بولا۔ مجھے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا اسی وقت؟ میری جیب میں 10 روپے ہیں اس وقت۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ایک چیک بنائیں 10 لاکھ کا۔ مگر اس وقت کیوں؟ اس لیے کہ صبح آپ چلے جائیں گے خدمت خلق کلینک، وہاں آپ کو نہ فرصت ہوگی اور نہ یاد رہے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ نہیں، ایسی اشد ضرورت ہے تو آپ ہی تشریف لا سکتے ہیں غریب خانے پر یا کلینک میں۔ میں صبح 8 بجے جاتا ہوں، ابھی 3 گھنٹے باقی ہیں، تو مجھے چیک دے کر واپس چلا جا اور پھر سو جا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری ناقابل بیان مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا۔ صبح 7 بجے میں چلا جاؤں گا کہیں ڈاکٹر صفدر کے ساتھ، اور ناشتہ وہیں کروں گا۔ چندہ وہاں پہلے سے موجود ہے۔ یہ کیا پراسرار گفتگو ہے؟ کون ڈاکٹر صفدر؟ وہ اس وقت خان اعظم کے ساتھ شطرنج کی بازی ہارنے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے۔ دونوں برآمدے میں بیٹھے ہیں۔ تجھے یقین نہیں تو آ کے دیکھ لے۔ ویسے بھی مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں جن کا تعلق تیری ازدواجی زندگی سے ہے۔ ایک سالے کی بہنوئی کو وصیت۔ میں وہ باتیں سننا نہیں چاہتا، مگر میں سننا بھی چاہتا ہوں اور سنانا بھی تو آتا ہے شرافت سے، یا میں پاپوش مبارک بدست بقلم خود تیرے سر عزیز کی گوشمالی فرمانے تشریف لاؤں؟ میں نے داڑ کے کہا اور فون بند کر دیا۔ جب کمال آیا تو میں نہ چاہنے کے باوجود سو گیا تھا، چنانچہ اسے میرے منہ پر پانی کا لوٹا انڈیلنے کا اچھا موقع ملا۔ مجھے آدھی رات کو جگا کے خود سو رہا تھا۔ میں نے تولیے سے منہ صاف کیا۔ اچھا کیا تو نے منہ دھلا دیا، چل کچن میں اجلاس کرتے ہیں۔ کمر کہہ رہی تھی تو کافی اچھی بناتا ہے۔ میرا جذباتی استحصال مت کر، کمر ایسی بات نہیں کہہ سکتی۔ یہ بات چندہ نے مجھ سے تیرے بارے میں کہی تھی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ وہ کہہ سکتی ہے ہر فضول بات مجھ سے منسوب کر کے، جو میری منسوب ہونے کا منصوبہ اتنا ہی ناقابل عمل سمجھتی ہے جتنا کالا باغ ڈیم کا منصوبہ۔ جلدی مت کر یار، جیسے ہی کالا باغ ڈیم بن کے تیار ہوگا وہ بھی مان جائے گی۔ تجھے بھی انسان کا بچہ بننے میں اتنا وقت تو لگے گا۔ خیر حاضر ہے یہ چیک۔ میں نے چیک کو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے پکڑ کے کہا، فاروقی صاحب یہ ہے انسان کی زندگی کی قیمت۔ اگر آج قضائے الہی سے یا برضاؤ رغبت آپ فوت ہو جائیں تو صرف 10 لاکھ میں ثابت کیا جا سکتا ہے کہ آپ زندہ ہیں، مرنے والا کوئی اور تھا۔ کمال نے باہر دیکھا۔ یہ جو لومڑی کی شکل والا عیار صورت شخص کرنل خان سے شطرنج سیکھ رہا ہے، اس نے 10 لاکھ کے لیے، ہاں اس نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ مرنے والا شاہ عالم نہیں تھا، میں ہوں۔ اب اس کی لاڈلی بیٹی اپنی پسند کی وہ لینڈ کروزر خرید لے گی جو ایسے ہی کسی چیک کے انتظار میں شو روم میں کھڑی تھی۔ اسے پجیرو پسند نہیں تھی یار، اس کا سٹینڈرڈ اونچا ہے۔ اب شاہ عالم کیا کرے گا؟ میں نے اسے تفصیل سے ساری بات بتائی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حصول سے مزار کی منتقلی اور رکشی سے ملاقات تک داستان کا ہر موڑ اس کے لیے دلچسپی اور حیرت کا باعث بنا۔ حسب عادت وہ کہتا رہا، ابے نہیں یار، حد ہو گئی یار۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ صبح میرا کیا پروگرام ہوگا۔ مجھے افسوس ہے یار، میں
ان معاملات میں تیری کوئی مدد کرنے سے قاصر ہوں۔ وہ بولا۔ میں نے کہا مسٹر قاصر، آپ نے اپنے معاملات میں اپنی مدد کے لیے کیا کیا ہے؟ اب تک مجھے ملنے والی اطلاعات بڑی خوش آئند ہیں۔ اس کا منہ لٹک گیا۔ وہ پرانی اطلاعات ہوں گی، نئی صورتحال افسوسناک اور مایوس کن ہے۔ کیوں؟ چندہ کی طرح کمر بھی نہیں مان رہی؟ ہاں، پہلے مان گئی تھی، سب طے ہو گیا تھا۔ پھر کیا اس نے بھی شرط لگا دی کہ پہلے انسان کے بچے بنو اگر ایسی بات ہے؟ اس نے کہا نہیں یار، اس سے زیادہ فضول بات ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اماں شریک ہوگی تو شادی ہوگی۔ کیا اماں کیسے شریک ہوگی؟ میں نے غصے سے کہا۔ وہ تو اسے میرے حوالے کر کے نکل گئی تھی اپنے شوہر کے قاتلوں سے انتقام لینے، اور آخری اطلاع یہ تھی کہ اس نے انتقام لینے سے پہلے کسی سے عقد ثانی فرما لیا۔ وہ بیٹھی ہوگی مزے سے اپنے نئے دولہا کے گھر۔ اسے پرواہ ہوتی قمر کی تو اسے چھوڑ کے کیوں جاتی؟ قمر بھی تو پٹھان کی بیٹی ہے۔ کہتی ہے اماں نے کہا تھا کہ وہ انتقام لینے کے بعد لوٹ کر ضرور آئے گی۔ لا حول ولا قوت! قمر کے اسمگلر باپ کو قتل کرنے والے کیا ایسے گئے گزرے لوگ ہوں گے کہ ایک عورت سب کو ٹھکانے لگا دے؟ وہ ایک نہیں چار تھے۔ کہیں وہ قمر کی ماں کا اور اس کے نئے شوہر کا کام تمام نہ کر دیں؟ یہ بیوقوف لڑکی کیا ساری عمر آس لگائے بیٹھی رہے گی؟ یار خفا مت ہو، جذبات کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، یہ میرے لیے کوئی جذباتی مسئلہ نہیں، یہ میرے ذمہ داری ہے۔ قمر کی ماں تو حرام کی کمائی سے بھری ہوئی نوٹوں کی ایک بوری کے ساتھ قمر کو اس وقت چھوڑ گئی تھی جب وہ بہت چھوٹی تھی۔ اس کی چالاکی دیکھو، قرآن مجید میں خط چھوڑ دیا تھا، میں نے اٹھا کے پڑھا تو سب سے پہلے لکھا تھا کہ تمہیں اس مقدس کتاب کی قسم جو اس وقت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بتا یار میں کیا کرتا؟ نہ میرے ماں باپ نہ بھائی بہن، کتنی مشکل سے قمر کو پالا تھا میں نے۔ نوٹ کام نہیں آئے تھے، وہ بوری جو نوٹوں سے بھری ہوئی تھی میرے لیے کاغذ کے پردے تھے۔ آج وہ کہتی ہے یار غصے پر قابو رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دراصل وہ تجھے انکار نہیں کر سکتی تھی، اس نے تیرے کہنے کے مطابق ہر بات مان لی، لیکن بعد میں اسے ماں کا خیال آیا اور اسی رات خواب میں اسے اماں دکھائی دی۔ اس نے کہا میں تجھے رخصت کرنے ضرور آؤں گی۔ میرا پارا مزید چڑھ گیا، ایسی آنے والی ہوتی تو جاتی کیوں، خود شادی کر لی۔ دوسری بار قمر کا کہنا ہے کہ وہ اکیلی تھی، عورت کو مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوب سہارا دیا اس نے، کتنے دشمنوں کو ٹھکانے لگایا۔ 4 افراد تھے جن کو قمر کی ماں قاتل سمجھتی تھی، ان میں سے ایک بھی مارا گیا۔ میرا اس کا کون سا رشتہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو میرے سپرد کر کے نکل گئی تھی؟ اسے اعتماد تھا تجھ پر، وہ تجھے قمر کا بھائی سمجھتی تھی اور تو نے حقیقی بھائی سے زیادہ ذمہ داری نبھائی۔ پھر اب قمر اس بھائی کی بات کیوں نہیں مان سکتی؟ اماں نے خواب میں آ کے ایک جذباتی ڈائلاگ بولا اور قمر کا دماغ خراب ہو گیا۔ اتنے سالوں سے جس عورت کی خبر نہیں، وہ کیسے آئے گی قمر کی رخصتی کے وقت؟ بس قمر بیوقوف اس وقت کے انتظار میں بوڑھی ہو جائے گی، اس سے آرام سے بات کرنا، ایسی کون سی جلدی ہے؟ مجھے جلدی ہے، میں جس زندگی کے راستے پر جا رہا ہوں اس پر جانے سے پہلے اپنی ذمہ داری کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے قمر کو یا تجھے کوئی نقصان ہو، میرے دشمن تمہارے دشمن نہ ہوں۔ آدمی کمزور پڑتا ہے رشتوں کی وجہ سے۔ میں تم سے کوئی رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتا، صرف اسی طرح تم محفوظ رہو گے۔ قمر کو تیرے ساتھ تیرے گھر میں ہونا چاہیے۔ میں اس کی خبر گیری نہیں کر سکتا، جیسے پہلے خیال رکھتا تھا اب نہیں رکھ سکتا۔ یہ سب قمر کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس کی سمجھ میں آ جائے گا۔ کچھ دن بعد رہی اس کا خیال رکھنے کی بات تو یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ کون سب؟ میں نے کہا چندہ کا رول مس خان کا ہو جائے گا، وہ میری سیکرٹری ہوگی، کرنل خان میرے اسٹاف آفیسر یا چیف آفیسر آف سیکورٹی بن جائیں گے۔ حالانکہ کرنل صاحب کی خواہش ہے کہ وہ سیاسی معاملات سے تعلق رکھنا نہیں چاہتے، مگر تعلق تو ان کا مجھ سے ہے اور چندہ سے ہے، ہمارے معاملہ سے لا تعلق وہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں فاروقی صاحب قمر النساء آپ کی اور صرف آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ تو ہے، کمال نے سوچ کے کہا، مگر مجھے صبح سے رات تک فرصت کہاں
میرا کلینک سارا وقت مانگتا ہے، پھر شادی کیوں کر رہے ہو برخوردار؟ بیوی کے لیے وقت کہاں سے نکالو گے؟ دن تو ایسے ہی 24 گھنٹے کا رہے گا، 30 گھنٹے کا نہیں کیا جا سکتا تمہاری خاطر۔ مسئلہ صرف دن کا ہے، وہ اپنے بوتیک میں اکیلی رہتی ہے۔ میں نے فیصلہ کر دیا، قمر سے کہو اپنا بوتیک بند کر دے یا فروخت کر دے۔ یہ تو زیادتی ہوگی، بوتیک اس کا شوق ہے۔ ہاں، خدا کا شکر ہے کہ یہ اس کی مجبوری نہیں ہے، شوق تو بہت ہوتے ہیں شادی سے پہلے، لڑکوں کے بھی اور لڑکیوں کے بھی، مگر سب چھوڑنے پڑتے ہیں۔ اگر اسے مصروفیت چاہیے تو وہ کلینک کے انتظامی امور سنبھال سکتی ہے اور تیرے ساتھ رہ سکتی ہے۔ کمال ہے؟ ہاں ہے، ڈاکٹر کمال فاروقی، تخلص الو کا پٹھا۔ کمال یہ ہے کہ نہ جانے کب سے میرے ذہن میں ہے یہ آئیڈیا، مگر میں اس لیے چپ تھا کہ قمر اسے میری خود غرضانہ سوچ سے تعبیر نہ کرے کہ شادی ہوئی نہیں اور شوہر صاحب نے حکم صادر فرما دیا کہ بوتیک بند کرو اور میرے ساتھ کام کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ کلینک کے انتظامی معاملات اور تعلقات عامہ سے نمٹنا اکیلی کوئین کے بس کی بات نہیں رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک کلرک ٹائپسٹ کی ضرورت ہے جسے کمپیوٹر پر کام کرنا بھی آتا ہو۔ اس کے علاوہ قمر میرا ساتھ دے تو ہم اس کلینک کو بڑھا کے اسپتال بنا سکتے ہیں۔ ابھی تک میں اکیلا اسے چلاتا رہا تھا تو اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ فاروقی صاحب، اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے، دیکھو اس نے کیسے عمران خان کے لیے حالات پیدا کیے۔ عمران خان کی والدہ کی موت اس کا بہانہ بنی۔ قدرت کو عمران خان سے ایک بہت بڑا کام جو لینا تھا، اس نے عمران خان کو کس طرح وسائل مہیا کیے، کیسے اسے با اختیار بنایا، حالات کو اس کے تابع کیا۔ پہلے اسے ایک قومی ہیرو بنا دیا، پھر بین الاقوامی عزت دی۔ وہ وقت آیا جب لوگ اس کے اشارے پر کینسر اسپتال کے لیے سب کچھ دینے پر تیار ہو گئے۔ اگر وہ عام آدمی ہوتا تو کیا یہ ممکن تھا؟ وہ چندے کی صندوقچی لیے پھرتا رہتا اور جو 5 روپے بھی دیتا وہ کسی کار خیر میں حصہ لینے کی نیت سے نہیں، خیرات سمجھ کے دیتا۔ آج دیکھ شوکت خانم میموریل اسپتال ہر پاکستانی کے لیے باعث افتخار ہے۔ برادر ذرا نیچے آ جا، تو بہت اوپر اڑ رہا ہے، کہاں میں کہاں عمران خان۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں ایک اسپتال بنانا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں صرف اپنے وسائل پر انحصار کروں گا، مجھے کوئی چندہ نہیں دے گا کیونکہ میں مانگوں گا بھی نہیں، مگر اسپتال آنے والے مریض اپنی استطاعت دیکھتے ہوئے خوشی سے جو دے جائیں گے شکریہ کے ساتھ قبول کر لوں گا۔ یہی ہے میرا پروگرام۔ وسائل تو ماشاءاللہ قمر کے بھی کم نہیں۔ اس کے اسمگلر باپ نے نوٹوں سے بھری ہوئی جو بوری چھوڑی تھی، وہ سب رقم میں نے بینک میں فکس ڈپازٹ کرا دی تھی، اب وہ دگنی ہو چکی ہوگی، 1 کروڑ سے زیادہ ہی ہوگی۔ قمر کو بھی کبھی اس میں سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں پڑی، یہ رقم بھی اسپتال کی تعمیر میں صرف ہو سکتی ہے۔ نہیں یار، میں ایسا نہیں کر سکتا، قمر کی کسی چیز پر میرا حق نہیں، میں اس کی دولت یا کمائی میں سے کچھ نہیں لوں گا۔ ابے محبت کے خچر، جو تیرا ہے کیا وہ قمر کا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا، وہی مالک ہوگی سب کی۔ بیٹے یہ یک طرفہ معاملہ کیوں؟ یہ محبت ہے یا ظالم ریدی؟ جب تم ایک دوسرے کے ہوگے تو تمہارے سب کچھ ایک دوسرے کا ہو گیا۔ میرا تیرا کی کوئی بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے دل میں ایسا خیال آتا ہے تو یہ عدم اعتماد از خود محبت کے سارے داموں کی نفی کرتا ہے۔ تو لاکھ انکار کر، جب وقت آئے گا تو قمر خود تجھے مجبور کر دے گی۔ تم ایک شاندار اسپتال تعمیر کر سکتے ہو اور چلا بھی سکتے ہو۔ قمر بہترین منتظم بھی ہے، بوتیک چلا کے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کی انتظامی اور تخلیقی صلاحیت کا معیار کیا ہے۔ وہ بوتیک سے زیادہ بہتر چلا سکتی ہے۔ اسپتال کو بوتیک شوق ہے، اسپتال ایک مشن ہوگا۔ ایک مقصد کے پیچھے جو جذبہ ہوتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ تم دونوں اسی طرح ساتھ ساتھ ایک کام میں لگ گئے تو پھر عبدالستار عیدی
اور بلقیس عیدی بھی بن سکتے ہو۔ کمال فاروقی کی آنکھوں میں خواب روشن ہو گئے تھے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا فاروقی صاحب، تمہارے قوت کو متحد رکھنے والا جذبہ ہے محبت کا، اور محبت میں ایک آدمی نے پہاڑ کاٹ کے دودھ کی نہر نکال دی تھی۔ تم دونوں مل کے ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہو۔ قمر سے اچھی بیوی یا منظم اور PRO تجھے کہاں ملے گی؟ الو کے پٹھے، سچ کہا تو نے سور کے بچے۔ کمال بولا، مجھ پر فرتے جذبات سے رکت طاری ہو رہی ہے۔ کیا میں قمر کے سامنے یہ تجویز رکھوں؟ نہیں، اس سے میں بات کروں گا۔ میں نے کہا اسے بتاؤں گا کہ کمال کی کیا خواہش ہے۔ اس کا خیال تھا کہ شادی کر کے قمر اس کا ساتھ دے گی تو وہ اپنی محبت کے جذبے کو یادگار بنا دیں گے۔ تاج محل سے بھی عظیم تر تاج محل تو ایک مزار ہے۔ شوکت خانم میموریل ہسپتال کوئی مزار نہیں ہے، ایک مقدس جذبے اور رشتے کا پیکر مجسم ہے جس کی عظمت کو الفاظ میں خراج تحسین پیش نہیں کیا جا سکتا۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بیٹا جس نے ماں کے لیے اتنا بڑا صدقہ جاریہ کا بیڑا اٹھایا۔ تم اپنی محبت سے ایک دوسرے کے لیے ایسا ہی کوئی بڑا کام کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا تجھے معلوم ہے فیض کا کوئی شاندار مزار کیوں نہیں؟ اس کے نام کی کوئی یادگار ہی نہیں؟ میں نے سنا ہے کہ سیالکوٹ میں ہے۔ ہاں، مگر وہ کوئی شاندار تعمیر، کوئی مینار یا مجسمہ نہیں۔ فیض کی اہلیہ نے سیالکوٹ جیل میں ایک ہال تعمیر کرا دیا ہے جہاں قیدیوں کے ملاقاتی بیٹھ کے انتظار اور آرام کر سکتے ہیں۔ محبت کے کسی تاج محل سے کم ہے یہ حال۔ اس کا حسن ہے وہ جذبہ جس نے اسے یہ صورت دی۔ پھر سچ کہا تو نے، ایسا تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میرا مطلب ہے اس نقطہ نظر سے جب میں قمر سے بات کروں گا تو وہ بھی جذباتی ہو جائے گی اور پھر فوراً شادی کے لیے مان جائے گی۔ یہ اس کا جذباتی استحصال ہوگا۔ ہاں، کسی نیک مقصد کے لیے کسی کا جذباتی استحصال اچھی بات ہے، اور وہ بعد میں بھی پچھتائے گی نہیں۔ اس کی عقل کے دلائل بھی وہی ہوں گے جو دل کے۔ مگر کیا یہ زیادتی نہیں ہوگی اپنے مقصد پر اس کے شوق کو قربان کرنا؟ کمال نے کہا، میں ایک جام پر رسید کروں گا۔ آپ کے بعد قمر کے بھی شوق تو اسے بچپن میں گڑیوں سے کھیلنے کا ہوگا اور آج چاکلیٹ کھانے کا ہے۔ شوق سے کون روک رہا ہے؟ میں اسے شوق کی نئی راہ دکھاؤں گا اور اس شوق کی راہ اور منزل نئی جگہ ہوگی۔ اور یہ شوق تعمیری ہے، اس میں نیکی ہے اور صرف کامیابی کی خوشی نہیں، سکون قلب کا سامان بھی ہے۔ اسے شوق نہیں ہوگا تو وہ انکار کر دے گی اور کہے گی کہ کمال اپنا کام کرتا رہے، میں بوتیک ہی چلاؤں گی۔ مگر میں جانتا ہوں قمر کی فطرت اور مزاج کو۔ میں اسے بتاؤں گا کہ کمال یہ چاہتا ہے مگر ڈرتا ہے کہ تم اس کا غلط مطلب نہ سمجھ لو۔ اس میں ہمت نہیں ہے تم سے بات کرنے کی۔ میرا خیال ہے کہ دلائل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وہ اسی وقت دروازے کے شیشے پر برائے فروخت کا بورڈ ٹانگ دے گی اور تجھے فون کر کے کہے گی کہ ایک قاضی اور 2 گواہ پکڑ کے سیدھے ادھر آ جاؤ۔ کمال ہنسنے لگا، اتنی بے وقوف بھی نہیں ہے قمر، یہ مت کہہ، تو جتنا سمجھتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بے وقوف ثابت کر کے دکھا دے گی تجھے۔ ماشاءاللہ یہ جذبہ ہر عورت میں ہوتا ہے۔ اس نے گھڑی دیکھی، کیا یہاں لوگ ناشتہ نہیں کرتے؟ شطرنج کھیلنے والوں کے بارے میں تو مشہور ہے کہ حال سوچتے ان کی عمریں تبھی تمام ہو جاتی ہے، انہیں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ مجھے ناشتہ کرنا ہے چندہ کے ساتھ ڈاکٹر صفدر کے گھر۔ اس کے اور خانِ اعظم کا ناشتہ آپ کھا نہیں سکتے۔ میں نے سخت ریاضت کی مگر اب بھی مجھے گھوڑے پر رشک آتا ہے جب میں اسے ہری بھری گھاس یا دانہ کھاتے دیکھتا ہوں۔ پھر میں چلتا ہوں، بھوکا پیاسا آیا تھا، بھوکا پیاسا جاتا ہوں۔ میں نے کہا سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، پیٹ تو بھرا ہوا ہوگا۔ کمال نے کہا چلتے چلتے ایک سوال پوچھوں، یہ 10 لاکھ آپ نے مجھ سے کیوں لیے؟ خیر سے کنگال ہو گئے ہیں کیا؟ میں نے کہا بہت جلد میں اپنے سارے اثاثے تیرے سپرد کر دوں گا۔ میں اب ناصر عظیم نہیں رہا، شاہ عالم ہوں۔ بینک اکاؤنٹ، کاروبار، پراپرٹی سب اپنے نام پر نہیں رکھ سکتا۔ پھر آپ یہ ذمہ داری کسی اور کو دیں، میں یہ کام کرنے سے صاف انکاری ہوں۔ یار اس میں پریشانی کوئی نہیں،
پریشانی کوئی نہیں تو کسی اور کو پکڑیں، چندہ ہے، خان اعظم ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ خدا حافظ۔ کمال کے جانے کے بعد میں نے ڈاکٹر صفدر کو یاد دلایا، جناب 9 بجے ہمیں کوٹ پہنچنا ہے اور آپ کی فیملی بھی آپ کا انتظار میں ہوگی۔ اس نے چونک کے گھڑی دیکھی، 7 بج گئے۔ خان جی نے کہا بازی تمام نہیں ہوئی۔ میں نے کہا زندگی کی بازی تمام ہو جاتی ہے، شطرنج کی بازی تمام نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صفدر کھڑا ہو گیا، بازی بازی ہے، میں پھر آؤں گا ضرور۔ مہروں کی پوزیشن یاد رہے گی آپ کو؟ ہاں، آپ بھی نوٹ کر لیں، بہت اچھا کھیلتے ہیں آپ۔ اس نے خان جی سے ہاتھ ملایا، میری ساری ٹینشن دور ہو گئی۔ بہت عرصے بعد ایک اچھے کھلاڑی سے مل کے خوشی ہوئی۔ خان جی نے جواب دیا،